بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کالا جادو کیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جادو کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جادو مختلف خبیث روحوں سے ترکیب پانے والی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانی طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی زبان میں سحر، جادو ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ سحر کی حقیقت میں کوئی شک نہیں اور یہ حقیقتاً مؤثر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چیزوں کو پلٹ دیتا ہے، ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیتا ہے۔ یہ خیال ہی ہے، حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے جادوگروں کا جو قصہ بیان کیا ہے اس میں غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، ترجمہ: جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بہت بڑا جادو لائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 116۔ کیسے انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا؟ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا کہ جب وہ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو دیکھتے تو انہیں ایسا لگتا کہ یہ چلتے پھرتے سانپ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ پس سحر کا اشیاء کو پلٹنے، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کرنے میں کوئی اثر حقیقت نہیں، لیکن یہ ہے کہ جادو ہوتا ہے اور مسحور پر اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ساکن کو حرکت کرتے اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ حقیقت بالکل ظاہر ہے، لہذا جادو کی حقیقت بھی ہے، اور یہ مسحور کے بدن اور حواس پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی مسحور کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ محض خیالی سلسلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابو جعفر استرابازی جن کا شافعی مسلک سے تعلق ہے اور ابو بکر رازی جو حنفی ہیں، نیز ایک اور گروہ کا مختار قول یہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحیح بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے اور جمہور کا قطعی فیصلہ بھی یہی ہے۔ نیز تمام علماء کا یہی موقف ہے اور اس پر کتاب اللہ اور سنت صحیح مشہور کی دلالت پائی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابو الفضل عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محل نزاع یہ بات ہے کہ کیا جادو سے کوئی عین چیز بدل جاتی ہے یا نہیں، تو جو لوگ اسے محض خیالی چیز قرار دیتے ہیں وہ اس تبدیلی کا انکار کرتے ہیں، اور جو اسے حقیقت تسلیم کرتے ہیں ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ محض مزاج کو تبدیل کرنے میں مؤثر ہے تو یہ قسم کی بیماری ہوئی، یا کسی چیز کی حالت بدل دیتا ہے، مثلا جمادات کو حیوانات میں بدل دیتا ہے، یا اس کے برعکس ہو جاتا ہے، تو جمہور کے نزدیک پہلی بات ہے، یعنی مزاج کو بدلتا ہے۔ مازری نے کہا، جمہور علماء جادو کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ عقل اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ جب جادوگر ایسا کلام کرتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، یا بعض جسموں کو ملاتا ہے، یا بعض قوتوں کو مخصوص طریقے پر ترتیب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خلاف عادت کام سامنے لاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جادو میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ماہر طبیب جڑی بوٹیوں کو باہم ملاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض جڑی بوٹیاں جو انفرادی صورت میں نقصان دہ ہوتی ہیں اس ترکیب کی وجہ سے نفع بخش ہو جاتی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ جادوگر اس جادوگر کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، کیونکہ یہ ڈرانے کا مقام ہے، پس اگر اس سے زیادہ نقصان واقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ذکر فرماتے۔ مازری نے کہا، عقلی اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور آیت کریمہ اس زائد سے منع کرنے پر نص نہیں ہے، اگرچہ ہم کہیں کہ ظاہر بات یہی ہے۔